سنن ابن ماجہ کے ابواب الطہارت کے اندر باب التشدید فی البول کے تحت حدیث نمبر 347 اور 348 اور 349 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین جدیدین، حضور علیہ السلام کا گزر دو نئی قبروں کے پاس سے ہوا۔ اور 349 نمبر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بقبرین جدیدین کے الفاظ ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بقبرین کے لفظ ہیں، جدیدین کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا آگے کہ عذاب ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان میں سے ایک کو عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ غیبت سے نہیں بچتا تھا، یعنی غیبت کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث 348 ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہے، یعنی جو بندہ رفع حاجت کر کے مکمل پیشاب کے قطرے نکلنے تک انتظار نہیں کرتا، استبراء نہیں کرتا، تو ان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اس کی طہارت حاصل نہیں ہوتی، اور جب طہارت حاصل نہیں ہوتی تو ایسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ جب طہارت نہیں پائے گئی تو نماز نہیں، اس واسطے بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی رفع حاجت کریں، پیشاب کریں، تو جب تک پیشاب کے چھینٹے، پیشاب کے قطرے مکمل طور پر خارج نہیں ہوتے تب تک استنجا اور وضو نہ کیا جائے۔ جب مکمل پیشاب کے قطرے نکل آئیں، اطمینان قلب نصیب ہو، تو پھر استنجا اور وضو